ابھی جو 2 دن پہلے مناظرہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں. یہ مناظرہ مفتی صاحب کی طرف سے اللہ رب العالمین کو برحق ثابت کرنے کے لیے تھا، یا ایک ایسا شخص جو اللہ کا، جو گاڈ کا، بلکہ ایک مرتبہ غلطی سے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا لفظ اللہ تو فوراً سدھارا کہ اللہ نہیں، گاڈ. تو اللہ رب العالمین کے ثابت کرنے کے لیے مناظرہ تھا ہی نہیں. مناظرہ کس بات پر تھا؟ ایک طرف ایک شخص کسی بھی الہ کے ہونے کا، گاڈ اور خدا کے ہونے کا انکار کر رہا، اور دوسرا شخص اسے ثابت کر رہا. شروع میں ہی بیان کیا گیا، یہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی اعلان کیا گیا کہ یہاں پر کسی مذہب کی طرف سے دفاع نہیں ہوگا. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مذہب کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے تو غلط، آپ کو مایوسی ہاتھ لگے گی. باضابطہ اعلان کیا گیا. تو اللہ رب العالمین جو مذہب اسلام کا معبود ہے، مذہب اسلام کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک جو ہمارا معبود ہے، اس معبود کے دفاع کے لیے مناظرہ تھا ہی نہیں سرے سے. کس معبود کے لیے؟ جسے لوگ معبود سمجھتے ہیں، الہاد کے، جو گاڈ کا انکار کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ہمیں گاڈ کو ثابت کرنا. اس لیے مفتی صاحب کے ترکوں سے، ان کی دلیلوں سے جتنے مذہب والے ہیں سب خوش ہیں، تالی پیٹ رہے ہیں، اور وہ واضح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی دفاع ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے باضابطہ لکھا بھی کہ یہ صرف اسلام کے طرف سے دفاع نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ نہیں تھا، بلکہ گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ تھا. جتنے مذاہب کے اندر گاڈ کا تصور ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اس کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے 2 بنیادی رکن ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات. پہلے نفی ہے، بعد میں اثبات ہے. نفی کا معنی کیا ہے؟ اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. کسی بھی معبود کا ذرہ برابر بھی اگر اقرار کیا اس نے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے. کسی بھی معبود کا اللہ کے علاوہ اقرار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پہلا رکن ہے کہ تمام معبودوں کو باطل کہنا پڑے گا آپ کو. اب اگر خاموش رہتے تو نہیں چلے گا، باطل کہنا پڑے گا کہ تمام کے تمام معبود باطل ہیں. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ اثبات، کہ اللہ رب العالمین برحق معبود ہیں. کفار مکہ اس دوسرے رکن کو قبول کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو برحق معبود مانتے تھے، لیکن پہلے رکن کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ برحق معبود ہے، لیکن ہمارے بھی معبود ہیں، ان کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہوا ہے. تو وہ اپنے معبودوں کو باطل تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. البتہ اللہ رب العالمین کو بھی برحق معبود مان لیتے تھے. باضابطہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو قربت اصل اللہ کی مقصود تھی ان کی، ان کو بس ان کا سفارش ہی مانتے تھے. اس کے باوجود وہ مشرک رہے نہیں رہے، کیونکہ ان معبودوں کو باطل نہیں مانتے تھے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی رکن ہے، نفی اور اثبات. آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو ابھی مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں نفی کا کہیں پر کوئی تذکرہ تھا؟ اللہ رب العالمین کو ثابت کرنے کے لیے برحق معبود کوشش ہوئی، یا جو بھی جس مذہب کے اندر الہ کا تصور ہے، معبود کا تصور ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. کیا کلمہ لا الہ اس کی گنجائش دیتا ہے، اجازت دیتا کہ کسی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کی طرف سے کوئی دفاع کیا جائے؟ اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک اور چیز آپ کو بتائیں، اس طرح کے مناظرے جب ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. ابھی آپ ویوز دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے اب تک اس مناظرے کو دیکھ لیا ہے. اس مناظرے میں جو کچھ پیش کیا گیا، بہت سارے مسلمانوں نے اسے اللہ رب العالمین کا عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے یہ سمجھ کر قبول کیا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، چونکہ عقیدے کے دروس ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث مدارس میں، مساجد میں کچھ ہوتے ہیں، دوسروں کے ہاں تو اس کا بھی اہتمام نہیں ہے. ان بنیادی مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے
کہاں پر کیا کچھ غلطی ہو رہی ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی ہے۔ ایک عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بار بار ثابت کیا گیا اس مناظرے میں، کیا کہ اللہ رب العالمین یا جو گاڈ، جس گاڈ کے بارے میں وہی کر رہے ہیں، کیا ہے وہ نان فزیکل ریالٹی ہے یا میٹا فزیکل۔ یہ فزیکل اور نان فزیکل کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے نزدیک بدعتی لفظ ہے۔ اہل سنت والجماعت کبھی بھی جو اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں کبھی بھی اس لفظ کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے لیے فزیکل یا نان فزیکل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز لفظ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ کتاب و سنت میں یہ لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم فزیکل یا نان فزیکل کا لفظ استعمال کریں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے، سوال کرے کہ اللہ رب العالمین فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اب تو آپشن آپ کے پاس دو ہی ہے، دونوں میں سے کوئی اختیار کر لیں؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ پوچھیں سامنے والے سے کہ آپ کا مقصد کیا ہے فزیکل اور نان فزیکل لفظ سے۔ اگر وہ کہے کہ فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکل ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات تو ہم مانتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کی ان صفات کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے آپ کی مراد اور آپ کا مقصود صحیح ہے۔ بس اس صحیح مراد اور مقصود کے لیے درست لفظ کا بھی انتخاب کریں۔ درست لفظ کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوا۔ جب آپ کی مراد صحیح ہے تو ایسے لفظ کا استعمال کیوں کرتے ہیں جس لفظ سے شبہ پیدا ہوتا ہے غلط عقیدے اور منہج کا؟ اس لیے اس لفظ کو چھوڑ دیں اور جو درست الفاظ ہیں کتاب و سنت کے اندر ان الفاظ کا استعمال کریں۔ اگر وہ یہ تفسیر کرے فزیکل کی، اور اگر کہے کہ فزیکل سے مراد ہماری کیا ہے کہ اللہ رب العالمین گوشت پوشت اور ہڈی اور خون ان چیزوں سے مرکب ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ، ان چیزوں سے گوشت اور ہڈی ہمارے ذہن میں جو تصور ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے، تو ہم کہیں گے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ آپ کسی بھی چیز سے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس فزیکل والے مقصود سے اور اس مراد سے بری ہے۔ تو یہ معنی اگر آپ کے ذہن میں ہے فزیکل کا تو یہ باطل معنی ہے۔ تو فزیکل اور نان فزیکل دونوں صورت میں ایک معنی برحق، ایک معنی باطل۔ اور وہ لوگ جو اہل کلام سے متاثر ہیں، علم کلام کو پڑھتے ہیں، علم کلام کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، یا ان کے عقیدے و منہج پر ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دیوبندی حضرات ہیں وہ کس عقیدے و منہج پر ہیں؟ خود انہوں نے باضابطہ صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم عقیدے کے باب میں، اصول کے باب میں امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں۔ کن کے مقلد ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری کے اور ابو منصور ماتریدی کے۔ انہوں نے خود اعلان کیا ہوا ہے، یہ ہم ان پر تہمت نہیں لگاتے، وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کن کا ہے؟ ابو الحسن اشعری کا اور ابو منصور الماتریدی کا، عقیدے کے باب میں ہم ان کے مقلد ہیں۔ تو اشاعرہ کا عقیدہ کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کی صفات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں سوائے 7 صفات کے۔ ان تمام صفات کو انکار کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ندوی صاحب کس مکتب فکر کے ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور ان کے یہاں عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اگر ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بار بار یہ لفظ کہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، جو ہمارا گاڈ ہے یا معبود ہے یا خدا ہے، جو بھی کہے وہ کہے کہ نان فزیکل ہے، نان فزیکل ہے، نان فزیکل ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کون سا زہر ڈال رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنا نہیں ہوا؟ جتنے لوگوں کے ذہن میں یہ گیا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے، نان فزیکل ہے، اس خرابی کو عقیدے کی آپ ان کے ذہن سے کیسے صاف کریں گے بتائیں؟ کچھ لوگ بھیج رہے ہیں باضابطہ، یہ اس کے لنک کے سنو کتنا شاندار مناظرہ ہوا، جس کو آپ نے بھیجا اور اس کا عقیدہ بگڑ گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں، وہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا قیامت کے دن کہ اسی کی وجہ سے میرا عقیدہ بگڑا تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ اسی طرح اور ایک چیز بتاؤں،
جب جاوید صاحب نے ان کو پوچھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، یونیورس جسے کہتے ہیں نا، کہ اسے پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، آپ کا رب کیا کر رہا تھا یہ جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ مفتی صاحب نے پہلے تو کہا کہ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو ہم جواب ہی نہیں دیتے، لیکن آپ بہت رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں اس لیے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ کہ پہلے بعد ان تمام چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی تو وقت ہی نہیں تھا، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نہ وقت کا وجود آیا، تو یہ سوال ہی لوجیکل ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ بہت سارے لوگوں نے تالی پیٹی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ تالی پیٹی ہو کہ ماشاءاللہ کیا شاندار عقلی جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی لوجیکل ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نہ وقت کا وجود ہوا، جب تھا ہی نہیں تو اس سے پہلے سوال ہی نہیں آتا۔ عقلی طور پر گرچہ آپ کو یہ جواب بہت زیادہ اچھا لگا ہو اور آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے اور بعد کا لفظ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب نے تو عقلی جواب دیا اور کہا کہ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، یونیورس موجود ہی نہیں تھا، تو وقت کا سوال ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ٹائم لیس ہے۔ نان فزیکل ریالٹی جو ہے یا میٹا فزیکل، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے، اس کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ میرے بھائی، کیا یہ عقیدہ رکھنا شریعت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، آپ ثابت کریں۔ عقل سے ثابت کر پائیں گے آپ تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اگر آپ وحی کی رعایت کرتے، جواب آسان تھا، جواب مشکل نہیں تھا۔ جاوید صاحب کا سوال کوئی مشکل سوال نہیں تھا۔ کس کے لیے؟ جو وحی کی اتباع کرنے والا ہے، وحی کے پیچھے چلنے والا ہے، عقل کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہے۔ جواب اس کے لیے آسان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہے جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیں ہر مخلوق کے بارے میں علم رہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے ازلی ہے، ازل سے اللہ رب العالمین موجود ہے اور اس کی صفات ازلی ہے۔ متکلمین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کب ہوا؟ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد، اس سے پہلے خالق نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علم کلام کو پڑھیں گے اور اس کی اتباع کریں گے اور کتاب و سنت کی اتباع نہیں کریں گے، سلف صالحین کی منہج کی اتباع نہیں کریں گے، تو اسی طرح کے باطل عقائد کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، اور بہت ساری جگہوں پر پھنسیں گے تو وہاں پر عقل کا سہارا لے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس عقل کا سہارا لینے کی وجہ سے کتاب و سنت کے نصوص کی دھجی اڑانے کی بھی ضرورت پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت۔ یہ جواب تو بڑا عقلی طور پر اچھا لگا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے اس عقل کی کوئی حیثیت ہے؟ عقلی طور پر تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی
وقت کا وجود ہوا، اس لیے اس سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیا ہے. کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ صرف وہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی ہے. اور ان نصوص کو سلف صالحین نے جس طریقے سے سمجھا ہے بس اسی طریقے سے ان کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی تفسیر بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دین و ایمان جو ہے نا انتہائی قیمتی متاع ہے ہمارے پاس. اگر ہر ایک کو ہم سننا شروع کریں اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، عقلی دلائل سے متاثر کرنے والے ہیں اور جن کے عقید و منہج کے بارے میں ہم مطمئن نہ ہوں، تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ہم بھاگیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور محظوظ ہوں اور ان کے عقلی دلائل پر ہم تالی پیٹیں. ابھی ہم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ فتنے کا دور تھا. صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیا منہج اپنایا اس وقت؟ فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہ وینظر الی اہل البدعہ فلا یؤخذ حدیثہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دور جب شروع ہوا تو صحابہ کرام کا تابعین کا یہ منہج تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان فتنوں سے اسی طرح لڑیں اور ان فتنوں سے اسی طرح دور رہنے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام اور تابعین نے کوشش کی تھی. جو ان کا منہج تھا اسی منہج پر چلتے ہوئے ہی ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم رکھے. کسی شبہے اور کسی فتنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے.